السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹوڈیز گیسٹ میں میں ہوں آپ کا میزبان عامر تقوی۔ ناظرین، تعلیم کی اہمیت و افادیت سے کسی طور پر بھی انکار ممکن نہیں ہے، لیکن تعلیم کہاں سے حاصل کی جائے، کیسے حاصل کی جائے، یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا سامنا ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو ہے۔ معاشرے کا ہر فرد سستی اور معیاری تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان شخصیت شریک گفتگو ہیں، ان کا تعارف بھی ایک علم دوست شخصیت طور پر جانا جاتا ہے، جنہوں نے چونیا میں تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کے لیے اپنی توانائی صرف کی ہیں۔ میری مراد اسپائر گروپ آف کالجز چونیا کیمپس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام حسین صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ جی تھینک یو شاہ جی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے چونیا کیمپس کی شاندار بلڈنگ بنا لی ہے اور آپ نے 400 سے زائد طلبہ و طالبات کو آپ کے اسکول میں باقاعدہ داخل ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسپائر گروپ آف کالجز کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو شاہ جی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم اسپائر کالج چونیا میں 400 سے زائد ایڈمیشن کرنے میں کامیاب ہوئے اور چونیا کیمپس کی شاندار بلڈنگ بھی بنا لی۔ آپ کا کوشچن ہے کہ میں نے اسپائر کالج چونیا اسپائر کالج کا انتخاب کیوں کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رننگ کالجز تھے، جو آلریڈی اویلیبل کالجز تھے، بڑا اچھا کام کر رہے تھے نو ڈاؤٹ، لیکن اسپائر کالج نے آ کے اس میں ایک جدت لائی ہے۔ یہ نہ صرف تعلیم پہ فوکس کر رہے بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اور جو ہمارا کانسیپٹ ہے بڑا آدمی بنانا، اسپائر کالج اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے یہ سارا سنیریو دیکھا، میں نے تمام انسٹیٹیوٹس کا بغور مشاہدہ کیا، تو آئی فاؤنڈ دا بیسٹ ون، اور وہ تھا اسپائر کالج۔ تو اس لیے میں نے اسپائر کالج چونیا کا انتخاب کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلی دستگاہ ماں کی گود ہے، تو اسی نسبت سے آپ نے اپنے ادارے میں اپنے آنے والے طلباء و طالبات کے لیے کیا سہولت فراہم کی ہے؟ جی، ماں کی گود ایک کمفرٹ زون ہے، ایک احساس ہے جو کہ لازوال ہے۔ تو اسپائر کالج چونیا نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں۔ الحمدللہ آج اسپائر کالج چونیا کی بلڈنگ تعمیر ہو چکی۔ ہم نے ہر کیمپس میں، ہر بوائز گرلز کیمپس میں، ہر روم میں ہم نے بیسک فیسلٹیز، ایئر کنڈیشن روم، اس کے علاوہ بہترین کلیننگ کا سسٹم، بہترین لیبارٹریز، پلینگ گراؤنڈ، اور ٹھنڈا پانی کے لیے ہم نے پراپر RO پلانٹ کا انتخاب کیا۔ تو الحمدللہ وہ تمام سہولتیں جو بچے کو ماں کی طرف سے انعام ہوتی ہیں، وہ اسپائر کالج چونیا اپنے بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی یہاں پہ اپنے کالج میں سہولیات دی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ علم دوست ماحول کے ساتھ ساتھ اچھی فیکلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، تو آپ نے اپنے کالج میں کیا اہداف رکھے ہوئے ہیں، کیا معیار رکھا ہوا آپ نے؟ جی، عام طور پہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ایجوکیشنسٹ نہیں ہوتا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جب ہمیں موقع دیا، اس نے مہربانی فرمائی، تو ہم ایجوکیشنسٹ بھی ہیں۔ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ بہترین گراؤنڈ میٹر کرتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے وہ فیکلٹی ہوتی ہے۔ تو اسپائر کالج چونیا نے بہترین فیکلٹی کا بندوبست کیا، PhD لیول کے، MPhil لیول کے اور MSc لیول کے وہ اساتذہ اسپائر کالج چونیا کا حصہ بنے جو بہترین ہیں، جو تجربہ کار ہیں، جو یہ نہیں کہ چونکہ اسپائر کالج چونیا کا پہلا سال ہے، حقیقت میں اسپائر کالج چونیا کا یہ پہلا سال نہیں ہے، کیونکہ اساتذہ ہمارے ایکسپیرینس ہے، تجربہ کار اساتذہ ہیں۔ میں آپ کے سوال سے متفق ہوں کہ ادارے کے اندر بہترین فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ ایک اچھا گراؤنڈ ہو، لائبریری ہو، لیبارٹریز ہوں، ایک اچھے سٹاف کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اور الحمدللہ اسپائر کالج چونیا میں بہترین فیکلٹی لے لی گئی ہے، انہیں ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا ہے، کیونکہ میرا یقین ہے، میرا ماننا ہے کہ ٹیچر کا زیادہ پڑھا ہونا اس کے ایکسپوئر کو شو کرتا ہے، لیکن اس کا اسکلفل ہونا، اس کا ایکسپرٹ ہونا، اس کا اس قابل ہونا کہ وہ اپنا پورا نالج ٹرانسفر کر سکے، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ تو یہ ضروری طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹیچر ہائیلی کوالیفائڈ ہوں اور ایکسپرٹ ہوں، اپنے شعبے کے وہ ایکسپرٹ ہوں، اور ایسے لوگوں کو اسپائر کالج چونیا میں منتخب کر لیا گیا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں
کہ جب ٹیچر ہائیلی کوالیفائڈ ہوتا ہے تو یقیناً اس کے الفاظ بڑے مستند ہو جاتے ہیں. اس نے جو بات 45 منٹ میں کرنی تھی وہ 25 منٹ میں بھی کر سکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اچھے سٹاف کی وجہ سے اگر وہ 90% پہ ہیں تو 91% پہ ضرور جائیں. تو سٹاف کا بہترین ہونا ادارے کے لیے بڑا ضروری ہے اور اسپائر کالج چونیا اس چیز کو مد نظر رکھے ہوئے ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے طلبہ طالبات کے لیے جو ہم نصابی سرگرمیوں کے کیا اہداف ہیں آپ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ کیریئر کونسلنگ اور کیریئر اپورچونیٹی کے کیا آپ نے انتظامات کیے ہیں؟ جی بچے کے لیے ایکسپوئر بڑا میٹر کرتا ہے. وہ اساتذہ ہیں جو پہلے اچھے انسٹیٹیوٹس میں ایم ڈی کیٹ، ای کیٹ اور این ٹی ایس کی تیاری کرا چکے ہیں. تو اسپائر کالج چونیا بھی بہت جلدی اس ڈگر پہ ہوگا. ہم بچوں کو جو پڑھائیں گے ہم ساتھ ہی بتائیں گے کہ بچوں یہ کوشچن ایم ڈی کیٹ، ای کیٹ اور بورڈ میں اس طرح سے آتا ہے. بچوں کا یقیناً گروتھ ریٹ ان کا لیول ڈیفرنٹ ہوگا. وہ صرف رٹا سسٹم کو اڈاپٹ نہیں کریں گے بلکہ وہ کانسیپٹ کی طرف جائیں گے. ہم نے ایسے اساتذہ کا انتخاب کیا ہے جو بہترین پڑھائیں بھی اور بچے کو اخلاقی سبق بھی سکھائیں، اس کو گائیڈ بھی کریں. لیکن ہم اس کے علاوہ بھی ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بانڈ بنا چکے ہیں. اسپائر کالج ایسے لوگوں کے ساتھ آلریڈی ایک بانڈ میں موجود ہے جو موٹیویشن بھی کرتے ہیں، جو بہترین قسم کے جو بہترین جو ہمارے قومی ہیرو بھی ہیں. تو ہم ان لوگوں سے اپنے بچوں کو ملائیں گے تاکہ ان سے سیکھ کے جو کہ بڑا آدمی بن چکے ہمارے بچے کے اندر بھی وہ ارج ہونی چاہیے، وہ ڈیزائر ہونی چاہیے کہ جب ان کو سامنے بیٹھا پائیں گے کہ یہ ہیں وہ قاسم علی شاہ صاحب، یہ ہیں انور مسعود صاحب، یہ ہیں انور مقصود صاحب، یہ ہیں امجد اسلام امجد صاحب اور یہ ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. جب ایسے لوگوں سے اسپائر کالج ان کی ملاقات کراتا ہے، ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کو گائیڈ کراتا ہے تو بچوں کے اندر وہ موٹیویشن، ان کے اندر وہ جذبہ کہ ہم جیسے ہی ہیں، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی مٹی ہے، لیکن یہ بھنے، یہ جلے، انہوں نے محنت کی. بڑا اچھا شعر ہے کہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو زمین میں دفن ہونا پڑتا ہے. تو وہ دفن ہونے کے لیے بیج کو زمین میں گرمی بھی سہنی پڑتی ہے، اس کو پانی سے، ہوا سے، آکسیجن سے دوری بھی سہنی پڑتی ہے، لیکن لیتا ہے تو پھر باہر بھی آتا ہے، وہ خوبصورت بہترین ماحول کا نظارہ بھی کرتا ہے. تو انشاءاللہ اسپائر کالج چونیا اپرچونٹیز کے حوالے سے بھی اور کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے بھی اپنے بچوں کو بہترین فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا. اور کیریئر اپرچونٹی کے حوالے سے آپ نے کیا اپنے طلبہ کے لیے اہتمام کیا؟ جی کیریئر کونسلنگ تو ہم کریں گے. کیریئر اپرچونٹی ایک بڑی نئی ٹرم ہے. کیریئر کونسلنگ تو ایک عام ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن کیریئر اپرچونٹی دیٹ از اے کوائٹ ڈفرینٹ سبجیکٹ. ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے. ہمارے لوگ بڑے وزڈم کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، پوٹینشیل کے لحاظ سے اپنا لوہا منوا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اصل جگہ پہ نہیں ہوتے. جو ان کو جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ وہ پھل پھول سکیں، جو ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں، ان کو وہ جگہ ملتی نہیں ہے، ان کو اپرچونٹی نہیں ملتی. میں بڑا اچھا لگتا ہے جب پاکستان کے اندر ہی کچھ بڑے اچھے ادارے، لمز ہو گیا، این سی اے ہو گیا اور بڑے اچھے اچھے ادارے ہیں جن کے الومنائی، جن کے اسٹوڈنٹ جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں کمپنیز ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ ویٹنگ لائن میں لگی ہوتی ہیں ان کے لوگوں کو لینے کے لیے. تو اسپائر کالج چونیا بالکل نیو گروتھ، لیکن ہم بھی اس کے خواہش مند ہیں اور کئی لوگوں نے اب تک ہم سے رابطہ بھی کیا کہ آپ اس طرح کے لوگ پروڈیوس کریے، آپ اس طرح کے انجینئر، اس طرح کے فارماسسٹ، اس طرح کے آنرز کے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کریے. تو ہمارے ساتھ کچھ کمپنیز آلریڈی رابطے میں ہیں. ہم اپنا دائرہ کار اور بڑھائیں گے، ہم اپنا سرکل بڑا کریں گے. ہم اپنے بچوں کو جو اپرچونٹیز نہیں ملتی، ان کے اندر پوٹینشیل موجود ہوتا ہے، اپرچونٹیز نہیں ملتی، ہم ان کو وہاں اس انڈسٹری میں، اس کمپنی میں چھوڑ کے آئیں گے اور اپنے اور لوگوں کے لیے، ان کے آنے والے ڈسینڈنٹس کے لیے راہ ہموار کریں گے. انشاءاللہ وی ہیو اے ایم، وی ہیو اے ٹارگیٹ. اسپائر کالج چونیا کے لوگوں کے لیے جو کہ آلریڈی ماشاءاللہ بڑے وزڈم سے بھرپور ہیں، جو کہ بڑے آگے بڑھنے کے خواہش مند ہیں، ہم ان کے لیے ایسی اپرچونٹیز کریٹ کریں گے. آپ دیکھیے گا یہ ادارہ ہوا کا
ایک خوبصورت اور خوشگوار جھونکا ثابت ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے چوئنیا کیمپس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام حسین صاحب کی بات سنی۔ ناظرین، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے بہترین تعلیم کون مہیا کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ مزید تبصروں و تجزیوں کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.49news.com.pk، ہمارا یوٹیوب چینل 49 نیوز HD اور ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔